السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم عبادت یعنی روزے کی فضیلت اور اہمیت پر گفتگو کریں گے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کو روکنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک روحانی عمل ہے جو انسان کے دل، دماغ اور جسم کو صاف کرتا ہے اور اسے اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزہ واجب کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر واجب کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزے کا اصل مقصد صرف جسمانی ضرورتوں کو روکنا نہیں، بلکہ تقوی اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کو صبر اور برداشت کی تربیت ملتی ہے۔ جب ہم صبح صادق سے لے کر مغرب تک بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں تو یہ ہمیں ہماری نفس کی خواہشات پر قابو پانا سکھاتا ہے۔ روزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ زندگی میں صرف جسمانی لذتیں ہی اہم نہیں، بلکہ روحانی پاکیزگی اور اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان روزہ رکھتا ہے تو ہر نیک عمل کا ثواب اسے ملتا ہے، سوائے اس کے بھوک اور پیاس کے جو صرف اللہ کے لیے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ روزہ کی عبادت کا اجر اور اس کی قدر صرف اللہ کے نزدیک ہے اور اس کا کوئی اور اندازہ نہیں لگا سکتا۔ روزہ انسان کے اخلاق اور رویے میں بھی بہتری لاتا ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں جھوٹ بولنے، گالی دینے، حسد کرنے اور بری عادات اختیار کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ روزہ ایک ایسا ڈھال ہے جو انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے اور اسے نیک اعمال کی طرف راغب کرتا ہے۔ یہ نہ صرف روحانی فائدہ دیتا ہے بلکہ ہمارے جسم اور دماغ کے لیے بھی مفید ہے۔ جسمانی طور پر روزہ معدے اور نظام ہاضمہ کو آرام دیتا ہے اور دماغ کو توجہ اور سکون فراہم کرتا ہے۔ روزہ انسان کو سماجی شعور بھی عطا کرتا ہے۔ جب ہم بھوک اور پیاس کا تجربہ کرتے ہیں تو ہمیں غریبوں اور محتاجوں کے دکھ کا احساس ہوتا ہے۔ یہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنے اور انسانی ہمدردی پیدا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اسی وجہ سے رمضان کے مہینے میں صدقہ و خیرات دینے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، تاکہ ہم اپنے دل کو نرم اور دوسروں کے دکھ کے لیے حساس بنائیں۔ روزہ رکھنے کا اصل مقصد تقوی حاصل کرنا ہے۔ تقوی وہ حالت ہے جس میں انسان اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے اور ہر عمل میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتا ہے۔ روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں اور ہر حال میں صبر اور استقامت سے کام لیں۔ رمضان کے دوران روزہ کے ساتھ نماز کی پابندی اور قرآن کی تلاوت انسان کے روحانی تعلق کو مزید مضبوط کرتی ہے اور دل کو سکون عطا کرتی ہے۔ روزہ کے دوران سحری اور افطاری کا اہتمام بھی عبادت کا حصہ ہے۔ سحری کھانے سے انسان کے جسم کو دن بھر کی توانائی ملتی ہے اور افطار میں حد کے ساتھ کھانا پینا سنت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنے والے کو چاہیے کہ وہ غصہ، جھوٹ اور برا سلوک ترک کرے، کیونکہ یہی روزے کی روح ہے۔ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنا کافی نہیں، بلکہ روزہ دل اور اخلاق کی صفائی بھی سکھاتا ہے۔ روزہ ایک عظیم نعمت ہے اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ نہ صرف گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے بلکہ انسان کی شخصیت کو مضبوط، صابر اور پرہیزگار بناتا ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم جان سکتے ہیں کہ روزہ رکھنے والا شخص اللہ کی خاص محبت اور رحمت کا مستحق ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں اور باقی سال میں بھی اپنے نفس پر قابو پانے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے روزہ کو سنجیدگی سے رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزے رکھنے اور ان کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے روزے قبول ہوں، ہماری نیتیں خالص ہوں اور ہمیں اپنی عبادت کے ذریعے اللہ کے قریب ہونے کی سعادت نصیب ہو۔ آمین۔